بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن پاک میں اس بات کو بڑا واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ آپ مسلمان سے مومن، پھر متقی، پھر محسن، پھر صالح، پھر شہید، پھر صدیق اور انبیاء، اور اوپر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر فرما دیتا ہے کہ اہل جنہ جو ہیں، جو جنت والے لوگ ہیں، ان کے بھی دو درجات ہیں۔ جو نچلے درجے والے ہیں ان کو اصحاب الیمین اللہ نے فرمایا ہے، اور جو سیدی رسول اللہ کے قرب میں ہوں گے ان کو مقربین کہا گیا ہے۔ اور ہم اس کی تشریح سورہ فاتحہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو درجہ انعام والوں میں سے شامل فرما، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو درجہ انعام والوں میں سے شامل فرمائیے، ان پر شامل نہ فرمائیے اس جماعت میں سے جس پر آپ نے غضب کیا، جس پر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، جو تباہ و برباد ہو گئے، یعنی اصحاب الشمال۔ اور نہ ہی ہم کو اس جماعت میں شامل فرمائیے گا، ولا الضالین کا لفظ استعمال ہوا۔ عام طور پہ اگر آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں تو وہ بڑا ایک سمپلیفائڈ ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں کہ درجہ انعام والے جنتی ہیں، مغضوب جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور ولا الضالین عیسائی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر مغضوب یہودی ہیں اور ولا الضالین عیسائی ہیں اور انعام والے جنتی ہیں تو پھر ہندو کہاں گئے؟ اب ظاہر ہے اللہ قرآن نے صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے تو یہ آیت نازل نہیں فرمائی، یہ تو درجہ بندیاں ہیں انسانوں کی، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو۔ ولا الضالین اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تو ضالین کا مطلب جہنمی نہیں ہے، ضالین کا مطلب ہوتا ہے کنفیوزڈ، جو کنفیوز ہو گئے۔ ایک بچے کے 100% نمبر آ رہے تھے لیکن اس کے 90% نمبر آئے یا 70% نمبر آئے، 2-3 سوال اس نے غلط کر دیے تو کہتا میں کنفیوز ہو گیا۔ فیل تو نہیں ہوا وہ، لیکن 100% نمبر نہیں لے سکا، کیونکہ یہاں بھی 3 درجات ہی بتائے گئے الحم شریف میں، سورہ فاتحہ میں، اور یہی 3 درجات سورہ واقعہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے کہ جو شخص درجہ انعام تک نہ پہنچ سکا، قرآن اس کو بھی کنفیوزڈ کہتا ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ اس کے لیے کھولا ہوا ہے کہ وہ انعمت علیہم کے درجے میں ہو، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ نہ ہو سکا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقربین میں شامل نہ ہو سکا، وہ اصحاب الیمین تک ہی رک گیا۔ یعنی کوئی شخص اگر متقی کے درجے تک فائز ہو سکتا تھا لیکن وہ مسلمان اور مومن کے ہی رک گیا درجے پہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حد تک کنفیوز ہو گیا، اوپر نہیں جا سکا، وہ کہ جہنمی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جنتی ہے، مگر وہ زیادہ نمبر لے سکتا تھا، زیادہ بلند مرتبہ اور مقام لے سکتا تھا، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ ہے ضالین۔ ضالین جہنمی نہیں ہے، ضالین کا مطلب عیسائی نہیں ہے۔ جہنم میں جو جائے گا، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، یا منافق مسلمان ہو، وہ سب مغضوب علیہم کے درجے میں آتے ہیں۔ اور ضالین میں وہ سب آتے ہیں کہ جو اونچا مقام حاصل کر سکتے تھے اہل ایمان میں سے، لیکن کنفیوز ہو گئے، حقیقت کو نہ جان سکے، معرفت کا سفر نہ کر سکے، مرشد کامل کو نہ حاصل کر سکے، سیدی رسول اللہ سے ظاہری باطنی نسبت نہ قائم کر سکے، لہذا درجہ انعام میں ہونے کے بجائے اصحاب الیمین میں رک کر وہیں ٹھہر گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اگر مسلمان سے مومن کے درجے پر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے بہت تفصیل سے یہ سارے مقامات بتائے ہیں، اور ہم اپنی پچھلی نشست میں آپ سے ان پر بات بھی کر چکے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لائے، آپ اسلام لائے، ایمان آپ کے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ پھر ایمان والوں کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا
اتقوا اللہ کا لفظ ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ظاہر ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک درجے سے نکلو اوپر والے درجے پر جاؤ، اور ہر ایک درجے سے نکل کر دوسرے درجے میں جانے کے جو آداب ہیں اور جو اس کا مقام ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں اس پر ہم بات کر چکے ہیں پچھلی نشستوں میں. اب ظاہر ہے کسی شخص نے اگر متقی سے اوپر جانا ہے، متقی تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا نیک اور متقی آدمی ہم کہتے ہیں. متقی کا مطلب ہے کہ وہ جنتی ہے. اگر کوئی مسلمان متقی کے درجے پر فائز ہو گیا ہے تو کیسے متقی بنا ہے؟ وہ متقی ایسے بنا ہے کہ اس نے شریعت پر عمل کیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے، وہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے. اسی لیے اس کو متقی کہتے ہیں. حرام اور حلال سے بچتا ہے، تقوی کی روش اختیار کرتا ہے. تو جب متقی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہدایت پاؤ، متقی کو اب ہدایت دینی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ متقی کو اب ایک مزید نئے بلند مرتبے تک لے جانے کی بات کی جا رہی ہے. اور متقی کو بلندی تک کیا چیز لے کر جائے گی؟ کیا متقی کو، اب ہم ایک حیران کن بات آپ کے سامنے کریں گے، کیونکہ عام طور پر لوگ ترجموں میں غلطی کر دیتے ہیں. یہی ہم نے پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، پہلی نشست میں، کہ قرآن پاک کو براہ راست پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ترجموں میں انسان الجھ جاتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے، ضالین ہو جاتا ہے. اقبال بابا نے بھی جب قرآن پاک ترجموں سے پڑھا اور اس کے بعد حقیقت قرآن کی دیکھی اور براہ راست قرآن سے فیض لیا تو بے چین ہو کے پکار اٹھے تھے. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی انہوں نے کہ میرے مالک، آپ کے احکامات بالکل برحق ہیں، ہر چیز واضح ہے، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے کہ میرا. مالک کی ترجمہ آپ نے کیا یا میں نے کیا؟ اللہ نے ترجمہ تو نازل نہیں کیا، اللہ نے تو قرآن نازل کیا، ترجمہ تو انسانوں نے کیا. اور جب انسان اپنی محدود عقل کے مطابق، ظاہر ہے اگر ایک ترجمہ ایک مسلمان نے کیا ہے تو وہ اپنی محدود علم اور عقل اور نور کے مطابق قرآن کا ترجمہ کرے گا. اگر ایک ترجمہ ایک مومن نے کیا اور ایک متقی نے کیا اور ایک محسن نے کیا اور ایک صالح نے کیا، ہر کوئی اپنے نور اور ظرف اور مرتبے اور مقام کے مطابق اسی قرآن سے فیض لے گا. قرآن تو یہی رہے گا. اقبال بابا نے مزید اس پہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، احکام تو آپ کے برحق ہیں، مگر اپنے مفسر تعویل سے بناتے ہیں قرآن کو پاژند. یعنی احکامات تو بالکل واضح ہیں اللہ کے، لیکن جو مفسر ہیں وہ تعویلیں نکالتے ہیں اور قرآن کو سنسکرت کی اور ایک مشکل کتاب بنا دیتے ہیں جو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. مگر اپنے مفسر تعویل سے بناتے ہیں قرآن کو پاژند. پاژند ایک پرانی، جیسے کہا کہ سنسکرت کی اور ہندی زبان کی یا پرانی فارسی اور مجوسیوں کی کوئی کتاب تھی جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا سوائے اس کے اپنے لوگوں کے. تو قرآن پاک تو ایسا نہیں ہے. قرآن پاک ایک جانب قرآن اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جبھی تو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اتنے کافر ہر سال جو مسلمان ہوتے ہیں وہ متقی تو نہیں ہوتے، مسلمان تو نہیں ہوتے، مومن تو نہیں ہوتے. وہ تو قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور ایمان لے آتے ہیں. قرآن ھدی للناس ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہو. ظاہر ہے کہ انسان کو مسلمان ہونے کے لیے قرآن چاہیے، اور مسلمان ہونے کے بعد مومن اور متقی بننے کے لیے قرآن چاہیے. قرآن کے سفر کا آغاز متقی یا محسن کے مقام سے نہیں ہوتا، قرآن کے سفر کا آغاز انسان کے سفر سے ہوتا ہے. قرآن اللہ نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا. خود قرآن تعارف کرواتا ہے اپنا کہ قرآن ھدی للناس ہے. تو جو علوم اللہ تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے لیے کھولے ہوئے ہیں، واضح بات ہے کہ وہ علوم نیچے والوں کے پاس نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیچے والوں کے پاس علوم ہے، اصحاب الیمین کے پاس جو علوم ہے وہ غلط ہیں. غلط نہیں ہیں، وہ بھی قرآن و سنت سے ہیں، لیکن ان کے ظرف، مرتبے اور رتبے کے مطابق ان کا رزق ان کو دیا جاتا ہے. جس طرح ایک پاکستان کی پاک فوج کے اندر سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر آرمی چیف تک سارے افسر ہیں،
لیکن جو کو علوم آرمی چیف کے پاس ہیں یا کور کمانڈرز کے پاس ہیں یا جنرلز کے پاس ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، ظاہر وسیع ان کا احاطہ ہے، زیادہ گہرائی ہے ان میں بنسبت اس علم کے جو ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ یا کیڈٹ یا کیپٹن کے پاس ہوتی ہے۔ کیپٹن یا سیکنڈ لیفٹیننٹ غلط نہیں ہے، وہ بھی اسی فوج کا حصہ ہے، لیکن ان کا رتبہ نیچے ہے، اس لیے ان کو وہ پاسورڈ اور وہ سیکرٹ کوڈز اور وہ خفیہ انٹیلیجنس اور وہ خفیہ نقشے اور وہ خفیہ معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی جو سپہ سالار کے پاس ہوتی ہیں۔ دین میں بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ درجات بتائے ہیں، ہر درجے کے پاس اس کا اپنا رزق ہوتا ہے، اس کے پاس اس کا اپنا نور ہوتا ہے، اور ہر درجے کو جب وہ ترقی کر کے اوپر کے مقام پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نور اور علم میں اضافہ فرماتا ہے، اور سب کچھ قرآن سے ہے۔ یہ بات ہم بار بار اس لیے آپ کو تاکید کر رہے ہیں کہ جو باتیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، اور ایک وجہ ہے، ایک راز ہے کہ یہ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اقبال بابا نے اس کے کھلے اشارے دیے تھے ہمیں کہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ 300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند، اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی۔ بابا اقبال کا شعر ہے کہ 300 سال ہو گئے کہ یہ حکمت اور معرفت کے راز کھل کے بیان نہیں کیے گئے، اب وقت آ گیا ہے، ہم اس دور میں داخل ہو گئے کہ اب ان رازوں کو کھول کر بیان کیا جائے۔ گیا وہ دور کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا، آیا ہے دور بے حجابی کا اب عام دیدار یار ہوگا۔ بابا اقبال کے شعر ہیں۔ ظاہر ہے آیا ہے دور بے حجابی کا اب عام دیدار یار ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں، اور یہ روحانی بات کی جا رہی ہے۔ آیا ہے دور بے حجابی کا، اللہ تعالیٰ اپنے راز کھولنے لگا ہے، اللہ اپنا تعارف کروانے لگا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو حقیقت اور معرفت کے ان رازوں میں شریک کر رہا ہے جو کئی سو سال سے کم از کم ہند کے میخانے جہاں بند تھے، ہند میں جہاں پہ اس علم کی تشہیر نہیں کی گئی، علم میں جہاں علم تقسیم نہیں کیا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی کے بعد یہ دروازہ تقریباً بند ہو گیا تھا، شاہ ولی اللہ نے تھوڑا سا اس راز کو کھولا، حضرت مجدد الفسانی نے ان رازوں کو بیان کیا تھا، لیکن وہ بھی وہی بات 300 سال ہو چکے تھے اس بات کو، اور ان کے بعد بابا اقبال نے بیان کیے۔ اور بابا اقبال نے کیوں بیان کیے؟ وہ ظاہری پالیٹکس کی اور سیاست کی اور ملک پاکستان بنانے کی باتیں کر لیتے، حقیقت اور معرفت کے اتنے بڑے راز کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں بابا اقبال نے فرمایا کہ آیا ہے دور بے حجابی کا اب عام دیدار یار ہوگا، گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا؟ کیوں ان رازوں کو اب عام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آخری زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آخری زمانے میں جب دجال کی طاقتیں کھل کر سامنے آئیں گی تو دجال کے ساتھ بھی پوری طرح روحانی طاقتیں ہوں گی شیاطین کی جانب سے۔ قرآن پاک فرماتا ہے بہت واضح کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو ان لوگوں کا بتاؤں کہ جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ اور پھر مومنین کی صفات اللہ نے یہ بتائی ہیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور مومنین پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ دونوں جانب سے، مسلمانوں اور کافروں کی جانب سے مدد کرنے کے لیے روحانی طاقتیں آتی ہیں، وہاں شیاطین آتے ہیں، یہاں مسلمان جنات اور ملائکہ آتے ہیں۔ اور آج جس پوری دنیا میں جہاں آپ کو ظاہری طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی نظر آ رہی ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت شیاطین جنات کی بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسانوں اور جنات میں آپس کا تعلق انتہائی نزدیک تھا، مل کے رہتے تھے سارے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب حکم فرمایا کہ ان کا دربار لگا ہوا ہے، پوری مخلوق وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے حکم فرمایا کہ ملکہ کا تخت کون لے کر آئے گا، تو قرآن کہتا ہے افریت من الجن، جنوں میں سے ایک افریت اٹھا، ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لے آتا ہوں، لیکن جب تک آپ بیٹھے ہوئے میں ہی لے کر آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ سیدنا سلیمان نے فرمایا نہیں، یہ بہت آہستہ ہے، جلدی کون جلدی لا سکتا ہے؟ پھر اب دوسری جانب سے وہ اٹھے جن کے پاس
الکتاب میں سے علم تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ دونوں جانب غیر معمولی طاقتیں تھیں. جن کے پاس بھی غیر معمولی طاقت تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان درباری صحابی کے پاس بھی اتنی بڑی طاقت تھی. آج کے دور میں بھی اب یہی ہونے لگا ہے. اس وقت وہ دروازے کھلے ہوئے تھے کہ جنات اور انسان آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے, ملتے تھے, ساتھ کام کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے جنات. قرآن نے ساری داستان لکھی ہے, سارے واقعات بیان کیے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. قرآن اللہ کی جانب سے آیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور جانب سے نہیں آیا. اور قرآن کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ پہلے ہونے والے واقعات کو بیان کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ سیدی رسول اللہ سے پہلے آدم علیہ السلام اور اس سے آدم علیہ السلام سے پہلے اس پوری کائنات میں کیا ہوتا رہا ہے. قرآن پوری تفصیل بتاتا ہے اس کی. اور پھر قرآن الکتاب کی تفصیل ہے. قرآن نے اپنے لا ریب فیہ, اس کے آگے کی آیت ہے, قرآن خود اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے. تو قرآن میں ہمیں وہ تمام واقعات ملتے ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں. اور ماضی میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے دیکھا کہ جنات اور انسان اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد دنیا کا ایک نیا نظام بنایا گیا تھا. یعنی آپ آج کی اصطلاح میں بات کریں تو نوح علیہ السلام کا طوفان ایک گلوبل ریسیٹ تھا. اس سے پہلے انسانوں کی زندگیاں بھی طویل ہوا کرتی تھیں. آپ نے خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. 950 سال تک تبلیغ کی. اس سے پہلے آپ کی عمر کتنی ہوگی قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا. پہلے انسانوں کے قد بھی لمبے تھے, ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب ایک نیا گلوبل ریسیٹ ہوا, وہ تمام دنیا میں آج جو لوگ ہیں حقیقتاً یہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے, یہ اس گروہ اور اس جماعت کی اولاد ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھی. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حد فاصل, ایک لائن کھینچی تھی وہاں پر کہ اس کے بعد ایک نیا زمانہ شروع ہوگا, ایک نیا دور شروع ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو انسان آگے تخلیق ہوئے, آگے پیدا ہوئے, وہ آج کی انسانیت ہے جس کی عمریں کم ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے قد بھی چھوٹے ہیں, ہماری عمریں بھی کم ہیں. اور یہ وہ انسان جو دنیا میں آج پھیلے ہوئے ہیں, وہ نوح علیہ السلام کے طوفان کی بعد کی نسل ہے. ایک اللہ نے نیا نظام بنا دیا, ایک نئی دنیا آباد کی جس میں جنات کو الگ کر دیا گیا انسانوں کے ساتھ. ان کی دنیا الگ بسا دی گئی, انسانوں کی دنیا الگ بسا دی گئی. انٹریکشن ہوتا ہے ابھی بھی, لیکن وہ ایک بہت ہائی پلین پہ جا کے. جیسے اس کا بھی قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا, سورہ جن پوری قرآن میں موجود ہے, سورہ رحمان پورا کا پورا, یا معاشر وہ جن کی باتیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جن و انس, جنات اور انسان دونوں کو مخاطب اللہ نے کیا. سو وہ پورا ایک نظام تو ہے ان کا, جنات کا بھی. اور سیدی رسول اللہ کی سنت مبارک سے ثابت ہے, قرآن کی آیتیں ہیں کہ جنات آئے سیدی کے پاس, قرآن سنا, مسلمان ہوئے, سیدی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور چلے گئے اور اسلام پھیلانے لگے. اور آج دنیا میں مسلمان جن بھی ہیں اور کافر جن بھی ہیں. یہ ساری باتیں قرآن سے ثابت ہیں, سیدی رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہیں. تو یہ جو ہمارے آج کے دور کے دجالی نظام ہے, دجال ایک بہت بڑی شیطانی طاقت ہے. ابلیس کی پوری طاقت ہوگی اس کے پاس, اس کے ساتھ شیاطین جنات بھی ہوں گے. اور ممکن نہیں ہے مسلمان کے لیے ان کا مقابلہ کر سکے جب تک آپ کی جانب پہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور مسلمان جنات کی طاقتیں نہ رکھی ہوں, وہ علوم نہ رکھے ہوں کہ جو پہلے انبیاء کے پاس اور سیدی رسول اللہ کے صدقے ان کی امت کو تقسیم ہوئے ہیں. اس کی مثالیں بھی ہم نے آپ کو پہلے دی تھی کہ تمام صحابہ کرام کے پاس وہ الکتاب کے علم تھے جو سلیمان علیہ السلام کے درباری کے پاس تھے. تمام بڑے بڑے اکابر صحابہ کے پاس تھے. سیدنا ابوبکر کے پاس, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, حضرت سعد بن ابی وقاص, عمر بن عاص, ان ساروں کے واقعات, خالد بن ولید, ان کے واقعات تو ڈاکومنٹڈ ہیں نا. باقی کتنے صحابہ کے پاس تھے, لیکن وہی بات کہ تماشا نہیں لگایا جاتا تھا. کوئی بہت ضرورت ہو, کوئی ایمرجنسی ہو تو ان طاقتوں کو استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ سارے علوم الکتاب کے علوم ہیں. یہ سارے علوم وہ ہیں جس طرح الکتاب کے اندر بھی بہت سارے علوم چھپے ہوئے ہیں. جو الکتاب آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے وجود کا نام ہے, سیدی رسول اللہ کی حقیقت کا نام الکتاب ہے.
بابا اقبال کا شعر ہم یہیں پہ استعمال کریں گے، کیونکہ معرفت اور حقیقت کی سب سے خوبصورت تشریح اگر اردو زبان میں کی ہے کسی نے تو بابا اقبال نے، جو آپ نے فرمایا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، وجود تیرا الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. لوح محفوظ بھی آپ ہیں، قلم اعلیٰ بھی آپ ہیں، آپ ہی کا وجود الکتاب ہے، پوری کائنات آپ کے وجود میں ایک بلبلہ ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے کانسیپٹ کا اندازہ ہے وہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ یہ پوری کائنات سیدی رسول اللہ کی حقیقت کے اندر ایک بلبلہ ہے. یعنی وہ حقیقت کتنی بڑی ہوگی جو سیدی نے جب فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو ظاہر کیا اور اس کے بعد پوری کائنات میرے نور سے بنائی. سب کچھ نور مصطفیٰ ہی تو ہے. مگر یہ جو مقام ہے الکتاب کا، یہ جو علم ہے، ظاہر ہے اس علم کا ایک حصہ سلیمان علیہ السلام کے درباری کے پاس تھا، اس میں سے ایک حصہ جو تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام گو کہ ان کے پاس بھی الکتاب کا علم ہے، اس کے باوجود وہ علم نہیں تھا جو خضر علیہ السلام کے پاس. اسی لیے خضر علیہ السلام بار بار ان سے کہتے ہیں کہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جو علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اور اللہ تعارف کرواتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ نے وحی نازل فرمائی جبریل امین کے ذریعے، ان کو کتاب عطا فرمائی، شریعت دی. لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ قرآن خود اللہ تعالیٰ تعارف کراتا ہے، عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، میرے بندوں میں سے ایک بندے جن کو میں نے اپنی جانب سے علم عطا کیا. من لدنا علما. اسی لیے شریعت و طریقت اور معرفت میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی یعنی وہ علم جو اللہ کی جانب سے براہ راست نازل کیا جائے، بغیر کسی وسیلے کے اور کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا. اور یہ علم دین کا حصہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. سیدنا خضر علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء جن کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے، سب کے پاس علم لدنی تھا. یہ علم کسی مدرسے سے، کسی استاد سے، کسی کتاب سے نہیں سیکھا جاتا. یہ علم براہ راست سیدی رسول اللہ الکتاب کی جانب سے آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو توریت بھی دی اور الکتاب بھی دی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو توریت اور انجیل بھی دی اور الکتاب بھی دی. اور ایک چوتھی چیز قرآن میں سیدنا عیسیٰ کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے بَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا روح القدس کے ذریعے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ بات بہت لوگوں کو عجیب سی لگے گی. روح القدس سیدی رسول اللہ کے اسم مبارک ہے. مسجد نبوی کی دیواروں پہ جو سیدی کے اسم مبارک لکھے ہوئے اس میں روح القدس آپ کا نام لکھا. ساری کتابیں اٹھا لیجئے جہاں پہ سیدی رسول اللہ کے اسماء مبارک ہیں، وہاں سیدنا روح القدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسم مبارک ہے. اور قرآن نے آپ کا نام استعمال فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی روح القدس سے. لوگ ترجمہ جبریل علیہ السلام کر دیتے ہیں. روح القدس کا ترجمہ جبریل علیہ السلام نہیں ہے، سیدی رسول اللہ ہے. سیدی رسول اللہ سے مراد حقیقت مصطفیٰ، وہ بڑا وجود جو الکتاب ہے. گنبد آبگینہ رنگ جن کے محیط میں حباب ہے، بلبلہ ہے. جو لوح بھی ہیں، جو قلم بھی ہیں، جو لوح محفوظ بھی جن کے وجود میں اور قلم اعلیٰ بھی جن کے وجود میں، اور جن کا وجود ہی الکتاب ہے. آپ کو تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں اس علم کا اور بھی جو قرآن میں لکھا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. پھر آپ حیران ہو کے سوچیں گے کہ ہم نے آج تک اس پر غور کیوں نہیں کیا. مقصد صرف آپ کو یہ آگاہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علوم کو آج کے دور میں اگر کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب ہم آخری دور کے تصادم میں داخل ہو رہے ہیں. سیدی رسول اللہ اور مومنین کی جانب سے جو فوجیں ہوں گی ان میں سب روحانی طاقتیں شامل ہوں گی، جیسے غزوہ بدر میں ملائکہ شامل تھے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ. اب شیاطین پوری طرح کھول دیے گئے ہیں. دجال کا دور شروع ہو چکا ہے، اس کا ظہور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور دجال کے ساتھ جو طاقتیں ہوں گی بہت خوفناک طاقتیں ہوں گی. وہ آج کل آج جس کو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس میں ان شیاطین کا بہت دخل ہے. وہ سرن کے اندر وہ جو اینٹی میٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پہ پورٹلز کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو اس قسم کی کوانٹم کمپیوٹنگ اور اس کے اندر یہ جو سائنس ساری ڈیولپ ہو رہی ہے اتنی خوفناک حد تک، اس کے پیچھے شیاطین کا علم شامل ہے.
اس کے پیچھے وہ جنات کا علم شامل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لکھا، یہ قرآن لکھا ہوئی واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے جو جنات تھے وہ غوطے لگایا کرتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں سمندر میں غوطے لگاتے تھے، صرف قرآن نے لفظ لکھا کہ ڈائیو کرتے تھے، غوطے لگاتے تھے. کہاں غوطے لگاتے تھے؟ یہ سارے علوم کے اندر، نالج کے اندر، سائنسز کے اندر، غیر معمولی علوم کے اندر وہ جاتے تھے اور ایسے ایسے علوم نکال کر لاتے تھے کہ جو ان سے ظاہری کام بھی کروائے جاتے تھے، ان سے علوم کے کام بھی تھے. یہ سارے علوم شیاطین کے پاس بھی ہیں، اور کفار ان شیاطین کو اپنے اوپر نازل کروا کے، جو قرآن کہتا ہے لَنُنَبِّئُکُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِینُ، میں تم کو ان کا بتاؤں جن پہ شیطان نازل ہوتے ہیں. یہ سارے علوم جو وہ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ شیاطین کے دیے ہوئے ہیں. اور ماڈرن نام ان کو جیسے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ چیٹ جی پی ٹی اینڈ کوانٹم کمپیوٹنگ اینڈ سرن کی پارٹیکل کولیجن اینڈ کریشن آف اینٹی میٹر، یہ ساری آپ صرف ان لوگوں کی ساری حرکات کو دیکھیں جو کتنی شیطانی ہے. جس طرح کے سیٹنک ریچولز ہوگا، شیطانی ریچول وہ لوگ کرتے ہیں شیطان کو اپنے اوپر نازل کرنے کے لیے، جس قسم کا شرک کرتے ہیں، جیسے انسانوں کی قربانی کرتے ہیں، جیسے وہ گناہ کرتے ہیں، جیسے وہ جادو کرتے ہیں. اور جادو بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جادو ایک علم ہے کہ جو نقصان پہنچے. یہ سارے شیاطین کے علوم ہیں جو اب وہ کھول رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور انسانیت کے خلاف. تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی جانب سے بھی تو ان علوم کو کھولنا ہوگا نا. اور اسی لیے ان علوم کو اقبال بابا نے کہا کہ گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا. ہر کوئی اس علم سے استفاضہ کرے گا، ہر ایک کو یہ راز پتہ چل جائے گا کہ سیدی رسول اللہ تک اگر تم پہنچ گئے تو تم پر حفاظت اور علوم اور الکتاب کے دروازے کھل جائیں گے. ہر کوئی سیدی رسول اللہ کا سپاہی بن سکے گا. گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، وہ گیا، وہ ٹائم ختم ہو گیا. اب تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا وقت ہے. بابا اقبال نے فرمایا کہ اب خانقاہوں کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب جو وقت ہے کہ خانقاہوں سے نکل کر تلواریں نکالنے کا وقت ہے، رسم شبیری ادا کرنی. سن حضرت امام حسین کی طرح کربلا کے میدان میں کفر سے ٹکرانا ہے جا کے. یہ ساری باتیں بابا اقبال کر چکے ہیں آپ کے ساتھ. ہم اس کو صرف کانٹیکسٹ میں لے کر آ رہے ہیں، ریلیونٹ کر رہے ہیں آج کے دور میں آپ کے لیے، قرآن پاک کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے. قرآن پاک شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، پھر متقین کے آگے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، تشریح بتائیے کہ متقی کون ہوتے ہیں. آئیں اس پر تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ آج کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پورا قرآن پاک آپ اٹھا لیجئے، کوئی قرآن کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کا اپنا مطلب عربی زبان میں موجود نہ ہو. مثال آپ کو دیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے. ذالکہ کا اپنا مطلب ہے وہ، ال کا اپنا مطلب ہے دی، کتاب کا اپنا مطلب ہے، لا کا اپنا مطلب ہے، ریب کا اپنا مطلب ہے، فی ہی کا اپنا مطلب ہے. یہ تمام عربی کے الفاظ ہیں. کوئی لفظ عربی زبان سے باہر نہیں ہے. پورے قرآن میں کوئی لفظ عربی زبان سے باہر نہیں ہے. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ہے، بے سین میم اللہ رحمان رحیم، اس میں 4 لفظ ہیں. اللہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، رحمان کا مطلب آپ جانتے ہیں، رحیم کا مطلب آپ جانتے ہیں. بے سین میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بے سین میم عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. بسم عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. آپ تمام عربک ڈکشنریز اٹھا کے دیکھ لیجئے. لفظ بسما استعمال ہوتا ہے ایک جگہ. بسما کا مطلب ہے ہی اسمائلڈ، وہ مسکرایا تبسم سے، لیکن وہ ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں، وہ بسما ہے، بسم نہیں ہے، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں
اللہ کے نام کے ساتھ یہ اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بے سین میم عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. جب اللہ کے نام کے ساتھ لکھنا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کیسے لکھنا ہے. خود قرآن پاک میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کے ساتھ. رب کے نام کے ساتھ جب اللہ کہنا چاہتا ہے تو سپیلنگ ڈیفرنٹ لکھتا ہے، بے سین میم نہیں لکھتا. یہاں باسم لکھا جاتا ہے، بے الف سین میم، بے اسم. جب بے اسم لکھنا ہو عربی یہ عربی کے دو لفظ بن گئے، بے اور اسم، ساتھ نام کے. اللہ کو معلوم ہے کہ نام کے ساتھ کیسے لکھنا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے مالک نے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے تاکہ کسی کا شک دور ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نیا لفظ ایجاد کیا ہے بے سین میم، جس کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے بے اسم ربک، بے اسم ربک، تو وہاں اس نے باسم لکھا ہے، بے الف سین میم. تو یہ جو بے سین میم ہے اس کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو عام طور پہ تمام تفسیروں میں آپ کو نظر آتا ہے. بے سین میم اولیاء اور فقراء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کے رازوں میں سے ہے. جس طرح الف لام میم ہے اسی طرح یہ بے سین میم ہے. عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، جس طرح الف لام میم عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یعنی کوئی لفظ نہیں بنتا. یہ الفابیٹس ہیں، کیریکٹرز ہیں. الف لام میم اور الف لام میم صاد، یہ سب کیریکٹرز ہیں، کوئی لفظ نہیں ہے عربی زبان کا. یہاں پہ یہ دیکھیے آپ کہ یہ علم جو آپ سے اب شیئر کیا گیا ہے، جو آپ کے سامنے یہ رزق اللہ نے رکھا ہے، وہ آپ کو اب کتابوں میں تفسیروں میں نہیں ملے گا. بے سین میم کا اگر قریب ترین ترجمہ کیا جا سکتا ہے، گو کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو صرف جو اس مقام پر پہنچتا ہے اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود عطا ہوتا ہے. اس کا جو قریب ترین ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ. دونوں کا فرق نظر آیا آپ کو؟ وہ اللہ خود فرماتا ہے وہ اماکم اینما کنتم، وہ اللہ تو آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں مرضی ہو. وہ تو شرک سے زیادہ نزدیک. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے میں اور اللہ کے ساتھ شروع کرنے میں یہ وہ درجہ بندی کا فرق ہے. جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو متقی ہے، محسن ہے، وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اور جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے مقام پر ہیں وہ اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ سورہ فاتحہ میں آئیے. الحمد شریف جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کے مقام پر آتے ہیں اللہ کی تعریفیں اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں. آپ اللہ سے کہتے ہیں ہم کو صراط مستقیم عطا فرمائیں. اب یہاں پر بھی غور کیجئے گا، درجے کا فرق ہے. جو عام ترجمہ صراط مستقیم کا کیا جاتا ہے یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اور اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ صراط مستقیم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک ہے، تو اب کیا مفہوم بن جائے گا؟ اور یہ اسم مبارک بھی روضہ پاک کے سامنے جو دیوار پر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں، ان میں ایک اسم مبارک سیدنا صراط مستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. وہی علم شریف ہے، لیکن ایک مسلمان جب پڑھتا ہے تو اس کا مفہوم اور لیتا ہے. جب ایک صدیقین اور شہداء اور صالحین کے مقام پر فائز، مقربین پر فائز کوئی شخص پڑھتا ہے تو مفہوم اس کا بالکل بدل جاتا ہے. کوئی راستہ طلب کرتا ہے، کوئی راستے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کرتا ہے. پہلا مفہوم غلط نہیں ہے لیکن بنیادی ہے، بیسک ہے، مسلمانوں کا اور مومنین کا ہے. لیکن جو دوسرا مفہوم ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ مفہوم ہوگا اس کا کہ میرے مالک مجھے سیدی رسول اللہ تک پہنچا دے.
اور سیدی رسول اللہ تک پہنچا دے. یہ ان کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. کلام شریف کا مفہوم اب بدل نہیں گیا آپ کے لیے. پچھلا مفہوم جو آپ جانتے تھے غلط نہیں ہے، لیکن یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے. اور یا اللہ مجھے اس درجے میں شامل نہ فرمانا جو اصحاب الشمال ہوتے ہیں یا جو اصحاب الیمین ہو جائیں. حقیقت میں آپ یہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک مجھے اصحاب الیمین کے درجے پر روک نہ دینا، مجھے درجہ انعام تک لے کر آنا. آپ درجہ انعام طلب کر رہے ہیں. اللہ نے حکم فرمایا آپ کو کہ درجہ انعام طلب کرو، کوشش کرو. تم نے صرف جنت پہ نہیں رکنا، تم نے جنت والے کو طلب کرنا ہے. اور جو جنت والے کو طلب کرتے ہیں ان کو جنت ملتی ہے. جن کے نزدیک صراط مستقیم راستے کا نام ہے وہ جنت تک جائیں گے، اور جن کے نزدیک صراط مستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ سیدنا صراط مستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے تھام لیں گے کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اور یہاں پر آپ کو بتا دے کہ عروۃ الوثقی بھی سیدی رسول اللہ کا ایک اسم مبارک ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں، دوبارہ آپ مسجد نبوی چلے جائیے. پوری جو روضہ پاک کے سامنے دیوار ہے جہاں پہ امام کھڑے ہوتے ہیں، باب السلام سے آپ داخل ہوں، رائٹ سائڈ کے اوپر آخر تک روضہ پاک تک دیوار پہ تمام سیدی کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں. اور بالکل جالیوں کے سامنے جو اسماء مبارک ہیں اس میں سیدنا صراط مستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدنا عروۃ الوثقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدنا روح القدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب قرآن کا مفہوم ہی بدل جائے گا آپ کے لیے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک ہیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب پھر آپ قرآن شروع کرتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب پوری دنیا کی ٹرانسلیشن اور ترجمے اب یہ بتائیں گے. وہ اقبال بابا کی شکایت، میرے مالک کی حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے کہ میرا مالک. ترجمے آپ نے کیے تھے کہ میں نے کیے؟ آپ نے تو قرآن بھیجا تھا، ترجمہ تو میں نے کیا. پوری دنیا کی ٹرانسلیشن اٹھا لیجیے، آپ وہ یہی کہیں گے کہ دس از دا بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے متقین کے لیے. اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. عربی زبان میں ذالکہ کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا. ذالکہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ. اٹس ناٹ دس، اٹس دیٹ. ہاذا کا ترجمہ ہے دس، ذالکہ کا ترجمہ ہے دیٹ. مگر ساری ٹرانسلیشن یہی کی جاتی ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. حالانکہ جو پہلا لفظ ہے وہ دیٹ از دا بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ. دس از دا بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ نہیں ہے اس کی ٹرانسلیشن، ہو سکتی نہیں. ذالکہ اور ہاذا کا بہت واضح فرق ہے. یعنی یہ عجیب مقام ہے کہ جہاں ذالکہ کا ترجمہ ہاذا کیا جاتا ہے، دیٹ کا ترجمہ دس کیا جاتا ہے. اب آپ پڑھیں کہ الف لام میم دیٹ از دی بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک. الف لام میم وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہاں پہ سوال آپ مجھے بتائیے، اگر قرآن پاک سے مراد ہوتی یہاں پر تو قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے یا عوام الناس کے لیے ہدایت ہے؟ اگر کوئی شخص متقی پھر انسان کیسے بنے گا؟ اس کے لیے کون سی کتاب اس کو چاہیے؟ وہ کون سی کتاب پر عمل کر کے وہ متقی کے درجے تک پہنچے گا؟ متقی تو پہلے ہی جنتی ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے پہلے. متقی کو ہدایت کس سے ملے گی؟ اس کو کون سی ہدایت چاہیے؟ ظاہر ہے کہ یہاں مراد قرآن پاک ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک ہدی للناس ہے. ایک کافر آدمی جب قرآن اٹھائے گا تو مسلمان ہوگا، تو مومن ہوگا، پھر متقی ہوگا، پھر محسن. درجات اس کے آہستہ چل. جب وہ متقی کے درجے تک پہنچتا ہے تو اب اس کو الکتاب سے علم ملتا ہے. سورہ یونس کی 37ویں آیت ہے شاید کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کا تعارف کرواتا ہے. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. قرآن جب اپنی تفسیر خود کرتا ہے، قرآن اپنی آیتوں کی جب خود تفسیر کرتا ہے تو الفاظ بالکل ملتے جلتے استعمال کرتا ہے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں کہا جا رہا ہے ھذا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ.
وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ الکتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تو قرآن واضح اپنا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ وما کانا حاضل قرآن، یہ قرآن جو ہے، یا حاضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذالکہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، کہ یہ قرآن جو ہے یہ پہلے آنے والے واقعات کو بیان کرتا ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہاں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ قرآن ہدی للناس ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وہ سارا علم جو آپ نے آج تک کتابوں اور تفسیروں سے حاصل کیا ہے غلط نہیں ہے، ہم بار بار آپ کو یہی بتا رہے ہیں، لیکن وہ ایک اصحاب الیمین کے درجے کے لیے۔ جب آپ اوپر کے درجے کا سفر کرتے ہیں، جب مرشد کامل آپ کو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا سفر کراتے ہیں، جب آپ کو الکتاب میں سے علم دیا جانے لگتا ہے، تو پھر نئے دروازے کھلتے ہیں، پھر نیا نور دیا جاتا ہے، نیا کرم اور نیا فضل ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ نیچے والے معاملات غلط نہیں ہوتے، لیکن اب ایک نیا سفر ہے، اب قرآن کی ایک نئی جہت ہے جو آپ کے سامنے کھلتی ہے۔ قرآن تو یہی رہے گا، انبیاء بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اور ایک عام مسلمان اور کافر بھی اسی قرآن کو پڑھے گا۔ ہر کوئی اپنے مقام کے مطابق اس میں سے خزانے نکالے گا، ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے کہ آپ کو کیوں زیادہ پتا ہے اور مجھے کیوں کم پتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مقام پر ہے، اپنے مقام کے مطابق اس قرآن میں سے خزانے نکالے گا۔ سیدی رسول اللہ نے جب ایک صحابی کو ایک جگہ گورنر بنا کر بھیجا تو ان صحابی سے پوچھا کہ آپ فیصلے کیسے کریں گے؟ انہوں نے فرمایا سیدی میں قرآن پاک سے فیصلہ کروں گا۔ سیدی نے فرمایا اذا لم تجد، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو؟ فرمایا کہ سیدی میں آپ کی سنت مبارکہ سے فیصلہ کروں گا۔ سیدی نے فرمایا اذا لم تجد، اگر تمہیں سنت میں نہ ملے تو؟ فرمایا سیدی پھر اشتہی بالرائے، میں پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو سیدی نے بہت پسند فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے، مگر آپ سیدی کا سوال دیکھیں کیا تھا۔ سیدی نے یہ نہیں فرمایا، جس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کرو گے، یہ سیدی نے نہیں فرمایا۔ سیدی نے فرمایا قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ قرآن میں تو ہے، تم کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا سیدی پھر میں سنت مبارکہ سے۔ سیدی نے پھر یہی فرمایا اگر تمہیں میری سنت میں نہ ملے تو، یہ نہیں فرمایا کہ سنت میں نہ ہو تو کیا کرو گے۔ انسان اپنے ظرف اور اپنے علم اور اپنے نور کے مطابق قرآن سے اور سنت سے نور حاصل کرتا ہے، وہاں سب کچھ موجود ہے۔ اسی لیے ہمارے بابے اور ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راز کائنات کا جاننا ہوتا، چاہے کوئی فقہ کا مسئلہ ہو یا کائنات کا راز ہو، ہم اسی قرآن کو پڑھتے جاتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل ہمارے سامنے لے آتا، ہمیں نور عطا کر دیتا، ہمیں الجھن دور کر دیتا، وہ راز کھول دیتا ہمارے اوپر۔ مرشد کامل کو تلاش کریں۔ جو بابا اقبال نے کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب میسر آ جائے تو پھر ریگستان میں بیابان میں پھرنے سے کلیم اللہ بننے تک 2 قدم کا سفر ہے۔ مرشد کامل کے بغیر یہاں سفر نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کے پاس مرشد کامل نہیں ہے، سیدی رسول اللہ کو درخواست پیش کریں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر سیدی کو درخواست دیں، سیدی کو تحفے بھیجیں، درود شریف کی کثرت کریں، صدقات کریں اور سیدی کو تحفے بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ اپنی طلب کو، اپنی تڑپ کو صادق کریں کہ آپ واقعی رب کے طالب ہیں، یا آپ صرف تفریح اور تماشے اور فیسنیشن کے لیے کہ میرے پاس بھی سپر پاور اور میجیکل پاورز آ جائیں گی اور مجھے بھی ایک نئی ڈائمنشن نظر آنے لگے گی، اس کے لیے آپ اس سفر پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ایسی ہے پھر آپ کو نہ مرشد کامل ملے گا، نہ آپ اس سفر پہ چل سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ مہربانی کرے گا تو آپ کو اصحاب الیمین میں داخل کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ مگر جیسے بابا اقبال نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیض کھول دیا ہے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا، آیا ہے دور بے حجابی کا عوام دیدار یار ہوگا۔ اقبال بابا کا دوسرا شعر، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، وہ اس طرح یہ جو شعر ہے کہ
اب اللہ تعالیٰ نے یہ کرم اور فضل کھولا ہے. ظاہر ہے اگر سیدی رسول اللہ کی امت پر یہ روحانی طاقتیں اور روحانی دروازے نہ کھولے جائیں تو پھر ہم دجال کی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان کے پاس بہت خوفناک طاقتیں آ گئی ہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں اس کی. اور یہ شیاطین کی طاقتیں ہیں ان کے پاس، جنات کی طاقتیں ہیں ان کے پاس. انسانی عقل سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ان لوگوں کو معلوم ہے یہ بات. فرعون کے وقت میں بھی یہ جادوگروں کو استعمال کرتے تھے، اس سے پہلے بھی تمام یہ جنات اور شیاطین کو استعمال کرتے رہے. قرآن کہتا ہے کہ ان پہ شیاطین نازل ہوتے. مسلمانوں کو بھی جب تک یہ ساری روحانی طاقتیں اور الکتاب کا علم اور وہ تمام علوم جو انبیاء کو عطا ہوئے اور تمام علوم جو سعیدی کے صدقے سعیدی کی امت میں تقسیم ہوئے، اب ان کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے. آپ کو وہ مرد مومن چاہیے کہ جن کی نگاہ سے تقدیریں تبدیل ہوں، جن کی دعا سے تقدیریں تبدیل ہوں، جو اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے کہ ان کی قسم کو توڑ دے. خدا ان سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل ہو، پاک باز ہو، ہاتھ ان کا ہو اللہ کا ہاتھ، کردار میں ہو گفتار میں اللہ کی برہان ہو. اب اس کی ضرورت ہے. اب یہ نسل تیار کرنی ہے. اب یہ اللہ کے بندے تیار کرنے ہیں جو سیدی رسول اللہ کی جانب سے سیدی کی امت کا دفاع کریں گے. اور یہ صرف تیروں تلواروں سے نہیں ہو سکے گا جب تک ایمان اور عشق اور ادب کے اس مقام پر آپ نہ ہو جس مقام پر سیدی رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کو، جس مقام کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے انبیاء. اب اس کی تشریح کر دیتے ہیں بالکل واضح آپ کے سامنے. بسم اللہ سے شروع کریں. شروع کرتا ہوں اللہ کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یا اللہ مجھے سیدی رسول اللہ تک پہنچا دے، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے سیدی رسول اللہ تک پہنچا دے، مجھے وہ رشتہ قائم کر دے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. مجھے انبیاء اور صدیقین اور شہداء میں شامل فرما. مجھے ان میں نہ شامل فرمانا جو صاحب الشمال ہے، نہ مجھے ان میں شامل فرمانا جو صاحب الیمین ہے. اور میرے مالک مجھے الکتاب میں سے وہ علم عطا فرما کہ جو متقین کو ہدایت دیتا ہے کہ متقی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جا کر بیٹھے. الکتاب کا علم متقین کے لیے ہدایت ہے. الکتاب کا علم عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. عام مسلمانوں کے لیے قرآن پاک ہے، لیکن جب آپ قرآن پاک پر عمل کر کے متقی پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو الکتاب سے ہدایت ملنا شروع ہوتی ہے. یہ ہے وہ درجہ، یہ ہے وہ مقامات. یہ سارے روحانی مقامات قرآن میں لکھے ہیں، ایمان کا حصہ ہے. ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں. آپ کو صرف ہم نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ یہ درجہ بندیاں کیسے ہوتی ہیں اور رزق اور نور کہاں سے ملتا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس رزق پہ بات کریں گے جو اللہ نے تمام انبیاء کو تقسیم کیا اور اس کے بعد سیدی رسول اللہ کی امت پر تقسیم کیا، اور آج کس طرح یہ سیدی کی امت پر یہ فضل اور فیض جاری ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.